چلیں گے بغداد شریف؟ دولو بھائی ٹاپک میں نے کیا رکھا تھا؟ اسلام سمجھو۔ آج ہم نفرت کرتے ہیں، اس لیے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹل کیس پڑا ہوا تڑپنے والا زمین پر انسان، اور حسان بھائی ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ نفرت تو ہم نے پیدا کر رکھی ہے صاحبو، نفرت تو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے؟ ایک بات سن لیں، میں اپنے بھائی کی ایک بات کی تعظیم کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ محبوب الہی کی چوکھٹ ہے دلی میں، مزار شریف گئے ہو کبھی؟ کون کون گیا ہے محبوب الہی کیا؟ ماشاءاللہ پرسنٹیج بہت کم ہے۔ دہلی میں مزار شریف ہے، ان کے روزے پر حاضری جا کے دینا انشاءاللہ۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا محبوب الہی کے۔ کون ہے یہ؟ غریب نواز کے بیٹے خواجہ بختیار کاکی کے لاڈلے بابا فرید گنج شکر کے مرید اور ان کے خلیفہ صابر پاک کے پیر بھائی ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر کامل، خواجہ بندہ نواز کے دادا پیر ہے۔ محبوب الہی ان کا ٹائٹل ہے۔ معلوم ہے کیسے دین پھیلاتے تھے؟ آج آپ کے سامنے تو پوری دنیا میں ہزاروں، ہندوستان میں مسجدیں ہیں، لاکھوں مسجدیں۔ ان کے دور میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا میرے بھائی، کہاں تھا؟ ناک کے برابر تھا۔ معلوم ہے کیسے اسلام پھیلایا؟ جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک ہندو پنڈت کو دیکھا محبوب الہی نے۔ وہ کیا کر رہا تھا معلوم ہے؟ وہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو بابا نے پوچھا محبوب الہی سے، کہنے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ بولے میں پنڈت ہوں، لوگوں کو نہلاتا ہوں، ہندو دھرم کا ہوں، لوگ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں اور پھر ہم کو پیسہ دیتے ہیں، ہمارے چولہے جلتے ہیں، بچے بچیاں ہمارے پلتے ہیں۔ تو کوئی نہانے نہیں آیا؟ فرمایا محبوب الہی نے۔ تو اس ہندو پنڈت نے کیا کہا؟ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، یہ مٹکا مجھ سے اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ جوان جوان پنڈت کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لوگ نہا کے اشنان کر کے چلے جاتے ہیں، مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ محبوب الہی واپس آ گئے، اپنی خانقاہ میں آئے، اپنا حلیہ بدلا، پھر وہیں گئے اور جا کے بولے بابا مجھے نہلا دیجئے، مجھے اشنان کرا دیجئے، مجھے نہلا دیجئے۔ بولے نہا لو۔ جب نہا چکے نا محبوب الہی، کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اسے 10 روپے دیے۔ لگ رہا ہے آپ ہی نے دیے ہیں؟ ہاں ٹینشن ہے کہ 5 کی جگہ 10 کیوں دے دیے بھائی؟ چلے آئے، پھر دوسرے دن گئے، بولے نہا نہ ہے مجھ کو، بولے نہلا دو، بولے بیٹھو۔ پھر اس نے ڈالا مٹکی میں، کئی پانی ڈالے جو مٹی کا برتن تھا۔ پھر کتنے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ پھر آپ نے اسے 15 روپے، 20 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 30 روپے، روزانہ جاتے تھے، نہاتے تھے، اسے 20، 30، 40، اس وقت 750 پونے 800 سال پہلے اسے دیتے تھے۔ معلوم ہے ایک دن وہی پنڈت آپ کے خانقاہ کے حجرے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بڑی بھیڑ ہے۔ بھئی آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا محبوب الہی ہیں، ہم ان کے درشن کو، ان کی زیارت کو آئے۔ اور پنڈت جی نے کہا اگر کہو تو میں بھی ان کا درشن کر لوں۔ تو لوگوں نے کہا کر لیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، اور کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا، اور کر لیں میرے بابا کی کا درشن کر لیں۔ جیسے پنڈت جی اندر گئے، محبوب الہی کو دیکھا، بتی جل گئی۔ او یہ تو وہی ہے جو ہمارے یہاں کیا کرنے آتے تھے؟ اشنان کرنے، روز نہانے آتے۔ بولے بابا آپ وہی ہیں جو ہمارے ہاں روز نہانے آتے تھے، اشنان کرنے آتے تھے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ بولے آپ تو اتنے مہان آدمی ہیں، اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے، پیروں کا دھول پینے والے، اتنے مہان شکتیشالی انسان ہیں، آپ میرے ہاں نہانے کیوں آتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی ملاقات میں بابا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو تیرے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نظام الدین نہانے کے بہانے سے جایا کرتا۔ اگر کوئی ایک آدمی ایک اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے تو بتاؤں میں آپ کو۔ اس کے بعد پنڈت جی نے کیا کہا بتاؤں؟ پنڈت جی نے کہا اوہو اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، اب بابا دیر نہ کیجئے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ آج پتا چلا ہے کہ جب یہاں پر بوڑھوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو جوانوں کا کتنا خیال رکھا جائے گا۔ آج مجھے پتا چلا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولو بھائی اونچی، سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ چلو کہ بغداد شریف کون ہاتھ اٹھا کے بولے؟ جتنے ہاتھ اٹھے جلدی اٹھاؤ ورنہ واپس آؤ گے ایئرپورٹ سے۔ لیکن میں یاد رکھوں گا آپ سب کی محبتیں، اتنی گرمی میں آپ بیٹھے رہے۔ اگر میں غوث پاک کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی 20 دن کے بعد، اجازت دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بس میری ایک گزارش یاد رکھیے گا، اگر یہ میری ٹوپی بغداد کی نہیں ہوتی تو میں تمہارے قدموں کے نیچے رکھتا۔ وعدہ کرنا انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولنا اور حلال کھانا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ 10 سال تک جلسے مت کرنا،
جلسوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اگر سچ بول کر کے حلال کھا کے اپنے بچوں کو تم نے پال لیا تو ہر دن ان بچوں کو جلسے میں رہنے کا ثواب ملتا رہے۔ صحیح ہے؟ سب سے بہتر دین۔ ایک عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی۔ اگر میں عمر بن عبدالعزیز کی باتیں کروں گھنٹوں ہو جائے گا۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیا بات تھی عمر بن عبدالعزیز کے اندر کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے؟ کیا بات تھی؟ کسی پرسنالٹی تھی؟ 20 ہاتھ تھے ان کے، 20 پیر تھے، نہ ان کا دل خشیت الہی خوف خدا میں لرزتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام سن کے شیر بھی کانپتا تھا۔ اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ نے اصول بنایا ہے، یہ ریئل بات ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ان کی تربیت گاہ کیسی ہے، کون ہے وہ جنہوں نے ان کو پالا، کون ہے وہ لوگ جن کے یہ نبیرگان کہلائے۔ ایک ذات گزری ہے زمین پر جس کو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سبحان اللہ میرے بغیر کہے کہا۔ کوئی اور ہے جو ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا۔ پھر بولے ہاتھ اٹھا کے سب سے بہتر دین اسلام، عمر فاروق اعظم۔ آج کے دور میں ایک سنسد جب نامنکن بھرنے جاتا ہے تو 100 گاڑیاں اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں۔ صحیح ہے؟ 200 گاڑیاں اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، لیکن معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے یہ عمر فاروق اعظم تھے۔ 1086 شہر فتح ہوئے تھے عمر فاروق اعظم کے دور میں۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور حکومت، روم جسے اٹلی کہتے ہیں، ایران جسے مدائن کہتے ہیں، دونوں قلعوں پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا تو دور تھا عمر فاروق اعظم۔ سب سے زیادہ اسلام اگر ترقی پایا ہے کسی کے دور میں تو عمر فاروق اعظم کے دور میں۔ اتنا بڑا بادشاہ، میں چپکے سے ایک بات کہتا ہوں، اسے یاد کرنا، اتنا بڑا بادشاہ راتوں کو مدینے میں اپنا حلیہ بدل بدل کے مدینے میں لاٹھی لے کے چلا کرتے تھے، اکیلے چلتے تھے، اپنے چہرے کو بند کرتے، پگڑی باندھتے اور لاٹھی لے کے چلتے تھے مدینے میں۔ دروازے پر کان لگا کے غور کرتے، دیکھیں کوئی بچہ تو نہیں رو رہا ہے، بیمار ہوگا، کوئی بوڑھا تو نہیں رو رہا ہے، بھوکا ہوگا، کوئی عورت تو نہیں رو رہی ہے، ڈیلیوری پوزیشن میں ہوگی۔ عمر فاروق اعظم کان لگا لگا کے مدینے کے ہر گھر کے دروازوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ ایک دن ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اندر سے 2 آواز آئی، ایک ماں کی ایک بیٹی کی۔ مشہور بات ہے، ماں نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا کہا؟ ایک آدمی بولے کیا کہا؟ ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ کوئی ایک آدمی جلدی بولے عمر کہاں ہے؟ بولو بھائی، وہی دروازے پر کھڑے بابا، وہی دروازے پر کھڑے جہاں یہ اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کان لگایا تھا، اندر آواز آئی، عورت نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا کس نے منع کیا؟ عمر نے منع کیا۔ تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اب دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو، اونچی بولو، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے خدا دیکھتا ہے؟ اس میں نہیں کا تصور ہی نہیں، خدا ہی تو دے جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ یہ بتائیں آپ یہاں پر ہے، آپ کو خدا دیکھ رہا ہے؟ آپ نیک کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے خدا دیکھ رہا ہے۔ برا نہ مانے کی بات کہوں، جب کمرے میں جاتے ہیں پردے بند کر دیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، کمرے میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس وقت موبائل ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر رات کے 3-3 4-4 گھنٹے تک جب گانے بجانے میں ہم بزی ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت خدا ہمیں نہیں دیکھتا؟ بولو بھائی، ہاں دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی خدا دیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب سارے گناہ خدا ہی کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کیسا عقیدہ ہمارا ہے۔ ہم وہابیہ دیابنا کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کی بات کریں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اسے دیکھ رہے ہیں۔ حسان بھائی وہ سارے گناہ حضور کے سامنے کرتا ہے۔ یا تو ہمارا عقیدہ کمزور ہے یا ہماری ڈٹائی ہے کہ اگر دیکھتے ہیں تو دیکھنے دیجئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کون بچائے گا؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، دعا کرو یہ ایمان ہمارا تنہائی میں غالب رہے۔ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اللہ ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے۔ بولو اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے، اللہ ہماری عقلوں کو، شعور کو، خیالات کو پاک کر دے۔ آمین کریں۔ تنہا ہو تب بھی خدا دیکھتا ہے۔ لڑکی نے کیا کہا؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، خدا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو دروازے پر نشان لگایا اور واپس آ گئے۔ صبح کو پولیس بھیج کر کے ماں بیٹی کو بلوا لیا اور بٹھا لیا دربار میں۔ بڑے بیٹھو، لڑکی بیٹھ گئی، ماں بولے ڈر گئے، بولے پتہ نہیں کیا کیس ہے بھائی، کیا جرم ہے؟ بولے بیٹھو۔ اپنے 4 بیٹوں کو عمر فاروق اعظم نے بلا لیا۔ کتنے بیٹے تھے؟ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو۔ 4 بیٹوں کو بولے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ جب لائن سے بیٹھ گئے تب عمر فاروق اعظم نے کہا اے بہن سن،
झूठ न बोलना मेरे सामने, सच बताना सुबह किसने कहा था दूध में पानी मिला दो, किसने कहा था दूध में पानी मिला दो। औरत ने कहा कि हुजूर ये गलती मुझसे हुई, ये बात मैंने कही थी, दूध में पानी मिला दो। अच्छा ये किसने कहा दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया? तो लड़की ने कहा कि हुजूर ये बात मैंने कही। फिर उमर फारूक आजम कहते अच्छा ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाओ, क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा ये गलती मुझसे हुई थी। अच्छा उमर फारूक आजम ने कहा फिर ये किसने कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा हुजूर ये बात अल्लाह ने मुझसे कहलवाई, ये बात मैंने कही। उमर फारूक आजम रोने लगे और रोते रोते आपने फरमाया बेटी करीब आ, उसे करीब किया, फिर अपने बेटों की तरफ माइल हुए और फरमाया मेरे 4 बेटों तुम हो, 3 बेटों इस्लामी नुक्ते नजर से अपनी शादियां करना, लेकिन तुम चारों में से एक से गुजारिश है एक शादी मेरी मर्जी से कर लो, एक शादी तुम चारों मेरी मर्जी से कर लो, 3 शादियां अपनी मर्जी से करना। एक बेटे ने कहा क्यों, किससे शादी करना चाहते हैं आप अपनी बेटी की? आपने फरमाया मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनते हुए देखना चाहता हूं। बोलना नहीं, मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनते हुए देखना चाहता हूं। बेटे ने कहा क्यों? कहा जो लड़की खुदा से इतना डरती हो उसकी आने वाली औलादें अल्लाह का वली बन के पैदा हो। इतना सुनना था। एक बेटा आगे बढ़ा कहा अबू अगर इस लड़की का कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं तैयार हूं, इस लड़की को मेरे निकाह में दे दीजिए। उमर फारूक आजम ने गवाहान की मौजूदगी में उसी महफिल में लड़की को अपनी बहू बनाया और उस लड़की को अपने बेटे की बीवी बना के पेश किया। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। यही वो मुबारक रिश्ते थे, यही वो दोनों मुबारक मियाँ बीवी थे। इनकी तीसरी नस्ल जब पैदा हुई और जब बड़ी हुई तो दुनिया उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? तरबियत अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, दीन से आगाही होती है। माँ का नाम था खेजरान, अच्छी तरबियत गाह थी। लड़की पैदा हुई जुबैदा। थक गए, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़की का नाम था जुबैदा और लड़की को पाला तो अल्लाह का नाम लेके खेजरान ने। खेजरान कौन है? हुजूर की पैदाइश की जगह पर गई, उसने कहा हुजूर कहां पैदा हुए? मक्के में। कहा इस घर में पैदा हुए। अंदर गई, इस घर में कहां पैदा हुए? कहा इस जगह पर पैदा हुए। कई किलो सोने का मुसल्ला बनवाया और हुजूर की पैदाइश की जगह पर उसे बिछवा दिया। नाम था खेजरान, तरबियत अच्छी थी। बेटी पैदा हुई, दामाद का नाम था हारून रशीद। तारीख पढ़े होते तो सुभान अल्लाह कहते। हारून रशीद अब्बासी नस्ल का बड़ा बादशाह। मैं हर आले अब्बास को नहीं मानता, हर आले उमैया को भी नहीं मानता, ठीक है? यही हमारे उलमा का मुत्तफिका फैसला है। जिनके दौर में सादात पर जुल्म हुए हैं मैं उनको नहीं मानता, ठीक है? हारून को इसलिए एक्सेप्ट करता हूं कि हारून उलमा नवाज था, मुहद्दिसीन से मोहब्बत करता था। हारून रशीद की मज़ार शरीफ फलस्तीन में है, उसकी बीवी की मज़ार शरीफ करख मोहल्ले बगदाद में है। मैंने कई मरतबे हाज़िरी दी है। जुबैदा उसका नाम था। वो लड़की अपनी माँ की तरबियत का असर लेके बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो उसका इंतकाल हो गया। उसको ख्वाब में देखा, उसकी सहेली ने बातें खत्म, मुझे जाने दीजिए, आप इस्लाम अपने घर लेके जाइएगा, लेकिन वादा कीजिए कल से सच बोलते रहेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इस्लाम को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हालात बड़े खराब है, हमें कुरान पढ़ने पर पाबंदी है, हम तो अब नमाज भी नहीं पढ़ सकते ना भाई। अब तो वजू बना के हम लोग 6-6 घंटे चलते। पूछो हमारे साथ में भाई, हमारे अशरफ भाई है, 8-8 घंटे तक बावजू बैठे हैं, गाड़ियों पे चलने, नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग जाती। अल्लाह अकबर। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मोहल्ले की मस्जिद को आप आबाद कर लो और अपने घरों के दस्तरखान पर हलाल रिस्क लेकर के आओ। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जिसके दस्तरखान सलामत हैं उसकी नस्लें सलामत हैं। यही लड़की जब इंतकाल कर गई जिसका नाम था जुबैदा, ख्वाब में सहेली ने पूछा है जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया? बताऊं? हाथ उठाए, वादा करो बताओगे बहन बेटियों को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। कल के कल चाय पीने के इरादे से किसी होटल में मत जाना, चाय पिलाने के इरादे से जाना और इन बातों को बताना इंशाल्लाह। बोलो चिराग से चिराग जलाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, मेहनत करो। जरा पीछे मुड़ के देखें सब लोग, माशाल्लाह इतनी बड़ी भीड़ जमा है। हाँ हुजूर के आशिकों की जरा हाथों को उठा के बोले सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन कैसा इस्लाम, कैसा इस्लाम। जुबैदा के इंतकाल के बाद मालूम है उसकी सहेली ने कहा जुबैदा किधर है? और जन्नत में है कि जहन्नम में है? पकड़ी गई कि बख्श दी गई? जुबैदा की आंख में आंसू आ। जुबैदा कहती हैं जब फरिश्ते मेरी रूह को लेकर के अल्लाह के हुजूर गए, हसन भाई अल्लाह के हुजूर गए तो अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा मेरे मौला मैं तेरी बंदी हूं। अल्लाह ने कहा कि तू मेरे दोस्त बहलोल दाना से बड़ी मोहब्बत करती थी।
नाम सुना होता तो सुभान अल्लाह कहना। बहुत बड़े अल्लाह के वली है बहलोल दाना। चलेंगे उनकी मदद शरीफ पर। बोलो भाई, बगदाद शरीफ में माशाल्लाह शूनीजिया मोहल्ले में इनकी मदद शरीफ है। अल्लाह ने कहा तो ऐ जुबैदा, बहलोल दाना से तूने मोहब्बत किया था? बोले मेरे मौला तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने बहुत पैसे खर्च करके हाजियों के लिए पानी का इंतजाम किया था जिसे नहरे जुबैदा कहते हैं। तो जुबैदा कहती वो भी तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तू अपनी सहेलियों गरीब थी उनकी परवरिश करती थी, यतीम बच्चों से मोहब्बत करती थी, दरूद पढ़ के रातों को सोती थी, कुरान से तुझे बड़ी मोहब्बत थी। ऐ जुबैदा ये बता तेरी जो बेवा सहेलियां थी तो उनकी बड़ी खबरगिरी करती थी? तो जुबैदा कहती है मैंने कहा आए मेरे मौला सब तेरी मर्जी से मैं करती थी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अल्लाह ने कहा सुन जुबैदा, तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई है, आज इनमें से कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी, कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मैंने कहा मेरे मौला फिर क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? आवाज आई ठहर जुबैदा। अब मेरी बहनों मेरी माओ सुनना इन बातों को। आवाज आई ठहर जुबैदा। एक दिन दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने वाली थी, तू अपने महल में थी और तेरे सर के दुपट्टे थे ना, दुपट्टे वो सबके जमीन पे रखे, तेरे भी तेरी सहेलियों के दुपट्टे जमीन पे रखे थे, सबके सर खुले हुए थे और बड़ी अटखेलियां हंसी मजाक की फजा कायम थी। अल्लाह कहता है कि ए जुबैदा सब हंसी मजाक कर रही थी। इनका जो महल है हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफा से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर है। शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के रोजे के करीब है। अल्लाह कहता है सुन, जोहर की अजान की आवाज आई, किसी सहेली के सर पे दुपट्टे नहीं और तेरे भी सर पे दुपट्टे नहीं थे। तूने क्या किया? अपने दुपट्टे फौरन उठा करके तूने अपने सर पे रख लिया, अपने सर पे रख लिया। और सर पे रखने के बाद तूने क्या कहा? ऐ मेरी सहेलियों खबरदार बोलना नहीं, अपने अपने दुपट्टे अपने अपने सरों पे रखो, अजान हो रही है, अजान का एहतराम करो। बस देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सहेली ने कहा फिर? तो जुबैदा कहती है अल्लाह ने कहा ऐ जुबैदा बस तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। आए क्या मतलब? तरबियत गाह अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, उनको इस्लाम समझने में आसानी होती है। साहिबो कोई हिंदू दोस्त हो तो उसके सामने आप